ہی واش روم سے باہر آئی ہے تو اس نے فوراً ہی اس کے اوپر فائر کی ہیں. تو 3 شاٹ اس کو جہاں تک میں نے سنا ہے اس کو مارے ہیں. On February 23, Hassan Turi, a young man from Kurram, posted something disturbing on Twitter. I would not have posted on social media, but since Aurat March is approaching, I couldn't stop myself from sharing. Today, I've lost my childhood friend, cousin. Her own son killed her. She was in her late 30s and her son was hardly 17 years old. جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے اس کو ماں نے کہا تھا کہ نہانے کے لیے، کیونکہ بجلی تو ادھر ہوتی نہیں ہے، تو پانی گرم کیا تھا تو اس کے لیے وہ پانی لے کے گئی تھی اور اس کو نہانے کا وہ کہہ رہی تھی کہ نہا لو. لیکن اس میں نے یہ بات بھی سنی تھی کہ ماں نے اس کو بتایا تھا کہ جو تعویذ کے تخت ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اس نے بتایا تھا کہ میں نے ادھر اس میں ڈالے ہیں، سارے لوگ تمہارے اوپر ہنستے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے یا اس نے کسی نے آپ اس کے اوپر تعویذ کی ہوئے ہیں. تو یہ اس کی جو ماں ہے جو ہی واش روم سے باہر آئی ہے تو اس نے فوراً ہی اس کے اوپر فائر کی ہیں. تو 3 شاٹ اس کو جہاں تک میں نے سنا ہے اس کو مارے ہیں. جی میرا نام ستیہ حسن توری ہے اور تعلق میرا رچنا کرم ایجنسی سے، کرم ڈسٹرکٹ سے ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جس طرح سے آپ نے بتایا 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. گاؤں سے کال آئی 2 بجے مجھے کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو مجھے کیونکہ اس طرح کی نیوز پہ کبھی کبھار ہم ٹی وی پہ یا اخباروں پہ دیکھ لیتے تھے تو کافی شوق ہوا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. تھوڑا سا میں اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ جو کزن تھی میرے اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے. یہ میری خالہ کی بیٹی تھی. بچپن سے ہی ہمارے جو مائیں ہیں وہ ان کی آپس میں بھی بہت اچھی دوستی تھی اور ہم دونوں کو بچپن سے ہی اس طرح سے بڑا مطلب وہ کیا گیا. جو میری کزن ہے اس کا بھی یہ بھی ایک سنگل چائلڈ تھی اور میں بھی سنگل چائلڈ تھا. تو بچپن سے ہی ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. تو وہ ہم ایک ہی اسکول میں ہی پڑھتے تھے. تو وہ مجھ سے بڑی تھی تو ہمیشہ مجھے یہی لگتا تھا کہ کافی عرصے تک مجھے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ واقعی میں میری بہن ہے. 2 سال سینئر تھی لیکن بیچاری کی شادی کافی جلدی ہو گئی. مجھے بہت مطلب اس کی شادی جو مجھے ہے، حالانکہ مجھے عمر میں اتنی بڑی نہیں تھی، تھوڑی یاد آتی، اتنی جلدی چھوٹی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. اس بیچ میں پھر یہی ہوا کہ میرے اپنی وہ اسٹڈیز کے لیے میں مطلب انٹرمیڈیٹ لیول تک تو پارا چنار نہیں تھا. اس کے بعد پھر پشاور کے لیے نکل گیا. تو اس طرح سے وہ پھر وہ جو رشتہ ہے وہ اس طرح کی سے قائم نہیں رہ پایا، اتنی وہ بات چیت نہیں ہوتی تھی. تو اس بیچ میں یہ تھا کہ 2007 میں جب پہلی دفعہ گاؤں سے نکلا تو 2007 سے ہی لڑائی جھگڑے کرم میں شروع ہو گئی. تو پھر اس کے بعد روڈ بند ہو گئے تو ہمارا اپنے گاؤں آنا جانا بہت کم ہوتا تھا. سال میں ایک ہی دفعہ وہ چکر لگ جاتا تھا. میں 2007 میں نے ایڈمیشن لی تھی تو 2000 اپریل میں 3-4 مہینوں کے بعد پہلی جب اپریل میں لڑائی شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد آنا پڑا. وہ بھی اس لیے آنا پڑا کہ ماموں کا بیٹا ایک لڑائی میں شہید ہوا تھا تو وہ اس کے لیے آنا تھا اور ان کا گاؤں جل گیا تھا تو وہ کرنی تھی، دعا کے لیے آنا تھا. تو اس کے بعد واپس جب پشاور آ گئے تو اس کے بعد لڑائی پوری پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی. تو اس دفعہ طالبانوں نے وہ روڈ بند کر دیے تو پھر ہمیں افغانستان سے آنا ہوتا تھا یا پھر وہ بائی ایئر جاتے تھے. تو اس لیے ہماری موبلٹی بہت کم ہو گئی، گاؤں آنا جانا بہت کم ہو گیا. تو گاؤں میں جو ویسی 2 دوستیاں تھیں یا رشتے داروں میں آنا جانا وہ پھر اس طرح سے وہ جو رشتے تھے وہ اس طرح سے وہ نہیں وہ آئی. میری خود بھی بہت کم گھر والوں کے ساتھ بات ہوتی تھی. 2016 میں پھر میں ہالینڈ چلا گیا ادھر ماسٹرز کے لیے. تو ہاں تو اسٹڈی کمپلیٹ کی تو 2018 میں اور اس کے بعد پچھلے یہ 2019 کی جولائی میں پھر واپس آ گیا. خاص کر جو پچھلا جو ڈیکیڈ گزرا ہے ادھر ہمارے علاقے میں کرم میں، خاص کر ہمارے لوور کرم میں. لوور کرم کی تھوڑی سی ڈیموگرافی یہ ہے کہ
توری جو ہیں وہ شیعہ جو پاپولیشن ہے مائنورٹی میں ہے، لیکن لینڈ ہولڈنگ زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرے ٹرائب ہیں سنی بنگش یا اورکزئی وہ زیادہ ہیں. تو پچھلا جو ڈیکیڈ گزرا ہے اس میں جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہمارے ادھر ہوئے ہیں تو وہ ہماری توری ٹرائب جو اپر کرم میں ہے وہ لڑائی ہماری سخت زیادہ لوور کرم میں ہوتی تھی، تو وہ ادھر امداد کے لیے ادھر آتی تھی. تو ایک قسم کا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے ادھر کہ کوئی اس قسم کے وہ میسکولن وہ گھر میں ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کی گاؤں میں آپ کو ایک اس کا خوف ہو یا جو پروٹیکشن کے لیے یا جو رائول جو قبیلے ہیں یا جو آپ کے دشمن ہیں ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی وہ فرد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک لوگ مطلب ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے تاکہ خاص کر وہ فیملیز جو کہ اس لڑائی جھگڑے میں سفر ہوئی ہیں وہ ہاں اس طرح سے وہ خاص کر یہ میں تھوڑا سا کانٹیکسچلائز کرنا چاہتا ہوں یہ جو پچھلا ڈیکیڈ گزرا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے خاص کر ہمارے لوور کرم میں کیونکہ تھوڑا سا ایگریکلچرل لینڈ زیادہ ہے تو لوگ وہ اتنی زیادہ وہ ہمارا خاص کر جو اپر کرم کے ہمارے اپنے ٹرائب والے ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ لوگ لڑائی جھگڑے آپ کو نہیں آتے، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ بزدل ہیں اس طرح سے نا. تو وہ پھر جب یہ خاص کر ان لڑائی جھگڑوں میں باہر سے جب وہ آتے تھے تو کیونکہ ہمارے لوگوں نے لڑائی جھگڑے اس طرح سے نہیں لڑے تو وہ مطلب یا لڑے بھی ہیں تو وہ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، لڑکے پڑھتے تھے پڑھنے کے لیے جاتے تھے. لیکن پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں اس میں پھر وہ ساری قصے کہانی یہی ہوتے تھے کہ فلانا بندہ فلانی محاذ پہ اس طرح سے لڑا، وہ اس نے اس طرح سے کیا، وہ جو اس گروپ کا وہ جو بندہ تھا وہ کافی بہادر، اس نے طالبانوں کو اس سر بگایا، پاکستانی فوج نہیں لڑ سکتی، ہمارے جو توری ہیں انہوں نے بگایا، فلانا نے پہلا مورچہ پکڑ لیا. تو وہ جو قصے کہانی پورے علاقے میں گھروں میں وہ جس طرح سے وہ مطلب کسے ہوتے ہیں تو وہ جو یہ جو بچے بڑے ہو رہے تھے انہوں نے وہ انگرین ہو گئی ان کے دماغوں میں کہ مطلب اصل کہ ہاں یہ اگر زندگی کا مقصد ہے تو یہ ہے. اگر میں نے وہ جس طرح سے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے تو وہ اس طرح کے اس میں وہ ہو گئے. وہ فینومینا کچھ جب لڑائی جھگڑے تھے تو اس وقت تک زیادہ دیر تک چلا، لیکن ابھی اس طرح سے سینیری نہیں ہے. ابھی زیادہ تر لوگ میں نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو ہے لڑکے آسٹریلیا نکل گئے ہیں یا باہر نکل گئے ہیں. یہ ابھی زیادہ تر لڑکے یہی سمجھتے ہیں کہ پیسے بناؤ، زیادہ تر خاص کر آسٹریلیا کا وہ ہے کہ مائگریٹ کر لو آسٹریلیا. لیکن وہ جو پچھلا ڈیکیڈ گزرا ہے اس میں جو بڑے ہو رہے تھے اس میں زیادہ لوگوں کو اس میں لڑکے کافی اس طرح سے وہ ہوئے ہیں. اس میں بیسیکلی میں اپنے گاؤں سے شروع ہوں گا. چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، 200 گھر بھی نہیں ہوں گے. اس میں خاص کر زیادہ تر ہم لوگ اپنے سب ٹرائب کی یا اپنے ایک ہی کلین کی یا فیملی کے ہیں. 3-4 کیسز تو میں اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے کسی کو مارا ہے، وہ بھی مطلب مینٹل النس کی وجہ سے ہی مارا ہے، کیونکہ ان کے ایک تو مارنے کی کیس ہیں، اس کے علاوہ 3-4 بندے اس طرح سے ہیں کہ ان کا وہ مینٹلی وہ اپنے حواس کو دیے. مطلب ہمارا ایک ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، وہ ادھر وہ پراچنار میں ٹیچنگ کرتا ہے. تو یہ فاٹا کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپلومے شروع تھے تو وہ اس کو پھر پنڈی میں ہاسٹل بھی دیتے تھے اور ادھر یہ مختلف قسم کے ڈپلوما کراتے تھے. تو وہ آ گیا، ٹھیک تھا. ادھر جب ایک دن اس نے گزارا مختلف فاٹا دوسرے فارمر فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کے لڑکوں کے ساتھ، تو دوسرے دن اس کو دورہ پڑ گیا. اس کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں. وہ پھر پیرانوئڈ ہو گیا. پھر وہ ہم اس کو اپنے کمرے لے کر آئے اس کے ہاسٹل سے. کمرے میں بھی اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا کہ مجھے فلانا مار رہا ہے، مجھے فلانا مارے گا. پھر ایک ماموں کا بیٹا ہے ہمارا، وہ آرمی میں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے نا تو میں اس کے ساتھ نکلوں گا اور کسی کے ساتھ نہیں نکلوں گا کیونکہ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے یہ ایک 2-3 کیسز اور بھی جانتا ہوں ہمارے گاؤں میں یہ ہوئے ہیں. ہاں ملٹیپل قسم کے ہیں. ایک تو وائلنس کافی زیادہ دیکھا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ
انٹرنیٹ نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, تو لوگوں کو اور لڑائی جھگڑوں کے بعد کافی عرصے تک ہم ادھر گاؤں میں کرکٹ فٹ بال کھیلتے, تو ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے تھے کہ مت کھیلو, کوئی بم رکھ لے گا, کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے گا, مار دے گا. تو وہ لڑکے سارے وہ سارے لڑکے وہ کہتے کہ ہم کیا کریں, ہم گاؤں بیٹھے ہیں, کچھ ہے بھی نہیں, کیلے بھی نہیں, تو ہم کیا کریں گے. تو بیچ میں ایک اس طرح سے قصہ ہو گیا کہ ایک لڑکا تھا, وہ کرکٹ میں لڑائی ہو گئی ان کی, تو یہ اسی طرح کے ہی ایک کیس تھا. ایک لڑکا تھا کہ جو لڑائی جھگڑے میں پچھلے 5-8 سالوں میں بہت ایکٹیو رہا, وہ سارے لوگ کہتے بھی تھے کہ بہت بہادر ہے یہ. تو وہ اس کی لڑائی ہو گئی لڑکی کے ساتھ, اس نے اس کو مار دیا. تو اس کے بعد کرکٹ بند ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہی کہ بتاتے تھے کہ کوئی بم رکھ لے گا, کوئی آپ کے فیئر. ہاں, تو وہ ایک لوگوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ زیادہ تر جو لڑکے میں جہاں تک میں نے اپنے چھوٹے سے گاؤں میں دیکھا ہے, جو خود بھی مجھے لڑکے لگاتے ہیں, وہ زیادہ تر لڑکے اینٹی ڈپریسنٹ ہی وہ کہتے ہیں. وہ یہی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, گاؤں میں بور ہوتے ہیں, ٹائم پاس نہیں ہوتا, گاؤں خالی ہیں, لوگ نہیں ہوتے, تو کیا کریں. میرے خیال میں ولیم ٹین اس طرح سے یہ نام سنا ہے. اس کے علاوہ باقیوں کا مجھے نام اس طرح سے نہیں ہے. ایک اور قصہ بتا دوں, یہ ایک دوسرا کا ایک کزن ہے, یہ اس وقت اس کی عمر کم تھی. تو جب یہ لڑائی چل رہی تھی تو اس کو پہرا دینا پڑتا تھا پوری رات کے مورچے میں بیٹھ کے, یہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا. لیکن واچ کرتا, پیٹرولنگ. لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتی تھی, لیکن چونکہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ مرد ہیں, پشتون ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں ہوتی. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر ہوتا تھا, تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ ایک علاقے ایک فارمیسی ہے, ادھر وہ گئے, تو اس نے کوئی ٹیبلٹ دی, اس نے اس لیے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ ٹیبلٹس میں لیتا تھا تو وہ پورا دن میں مجھے ڈر نہیں لگتی تھی, پورا دن اچھا گزرتا تھا. کہتا تھا کہ میں نے لیے, تو ہمارا ایک چچا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اس کو لگا کہ وہ کافی افسردہ ہیں, خفا ہے. تو اس نے کہا چچا یہ ٹیبلٹ لے لو. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس نے لی, دوسرے دن وہ خود آ گیا کہ وہ جو کل والی ٹیبلٹ تم نے دی تو وہ پھر دے دو. تو اس طرح سے لوگ یہ لڑائی جھگڑوں میں ہی اس کے بعد عادی ہوئے ہیں. کافی زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں. ہاں, آئس کا جس طرح سے پوری پاکستان میں وہ ہے پھیل رہا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ. میں زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتا ہوں, لیکن بیچ میں مہینے میں 1 مہینے 2 مہینے بعد گاؤں میں چکر لگاتا ہوں. تو پھر یہیں گاؤں کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں. تو جہاں تک ان سے سننے کو ملا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پارا چنار میں خاص کر جو زیادہ تر جو ڈرگز بیچتے ہیں یا جو آئس اس طرح کی چیزوں کا جو زیادہ پہلی ہیں, وہ زیادہ تر وہی لڑکے کرتے ہیں کہ جو شام یا شام سیریا گئے ہیں لڑنے کے لیے, اور ادھر سے واپس جب آئے ہیں نا, تو وہی لوگ اس میں انوالو ہیں, یہ سارے ڈرگس کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی لت ادھر سیریا ان جگہوں میں لگ گئی تھی. تو وہ اب ادھر آئے ہیں, تو وہی لوگ یہ بیچ بھی رہے ہیں, زیادہ تر وہی لوگ ہی کرتے ہیں. جہاں تک میں فالو کرتا ہوں ہر پاکستان, اگر آپ پارا چنار کی جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں اس کے پیجز فالو کر لیں, تو ساری جتنی نیوز آتی ہیں اس میں سے زیادہ تر اور افسروں کی بھی جو رینکنگ ہوتی ہے, جہاں تک میں فالو کیا اس میں یہی ہوتا ہے کہ فلانا جگہ پر چرچ پکڑی گئی ہے, چرچ کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہے, ہر جگہ پہ چاپے ہوتے ہیں, چرچ ادھر پکڑی گئی, چرچ ادھر. اس طرح سے لگتا ہے کہ جب آپ کرم کے جو نیوز پیجز آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اور کچھ نہیں ہو رہا, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ چرچ کا ہے. اس کے علاوہ یہ میرے خیال میں تو چرچ ایک, مجھے جو لگتا ہے کہ چرچ کو جس طرح سے وہ وار آن ڈرگ کے بعد جس طرح سے پوری وہ جو ویسٹ سے وہ چیز آئی ہے نا, وہ خاص کر یو ایس اے کی چرچ خراب چیز ہے, وہ چرچ کے استعمال سے یہ سارا معاشرہ تباہ ہوا ہے. تو وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ اس کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں ہو رہی. لوگ اس پہ میں نے دیکھا, ابھی میرے خیال میں کوئی سوسائٹی بھی بنی ہے ڈرگس کے حوالے سے, ابھی کام کر رہی ہے, میں نام بھول گیا ہوں اس کا, مختلف جگہوں پہ وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں خود اپنا اگزامپل دوں گا اس طرح سے.
خاص کر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں، پاڑا جیسے سٹی میں نہیں، وہ ہم ڈفرینس اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ جو اس طرح سے میں آیا ہوں اس طرح سے اور بھی لڑکے آئے ہیں. ہم گاؤں میں سسٹین نہیں کر سکتے. ہم مطلب ابھی ورک فرام ہوم میں ادھر سے گاؤں سے نہیں کر سکتا، جس کے اگر انٹرنیٹ ہوتا تو میں گاؤں سے کام بھی کر پاتا، اور گاؤں کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی میں مسئلے ہیں اس میں بھی شرکت کرتا. لیکن اس کے مقابلے میں مجھے صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے اسلام آباد یا پشاور جانا پڑتا ہے، ادھر رہائش اختیار کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ سے جو گاؤں میں جتنی بھی پالیٹکس ہوتی ہے، جو مسئلے ہوتے ہیں، اس پہ میں کچھ نہیں کر پاتا. تو مسئلے اپنے ملک میں ہی ایک قسم کی مائیگرنٹ ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ہے نہیں اور جابس کی اپرچونیٹیز ادھر اس طرح سے ہے نہیں، تو ہمیں شہروں میں رہنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہم خود کچھ اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. میرے خیال میں اس کو پشاور لے کے گئے ہیں، کچھ جو رشتے دار ہیں وہ لے کے گئے ہیں اس کو چیک اپ کرانے کے لیے. لیکن ابھی دوسرا دن ہے، پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا. اس طرح سے مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ اس نے تو مارا ہے، اس کی چھوٹی جو بہن ہے اس کے سامنے اس کو مارا ہے، اور وہ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی اس کا وہاں رہ گیا ہے، اور ایک بیٹی 1 سال مطلب جن مشکل سے 1.5 سال کی ہوگی. کافی چھوٹی فیملی ہے اس کی. تو پتہ نہیں اس کا خاص کر اس کا جو ابا ہے وہ بھی جس طرح سے میں نے بتایا وہ وائلنٹ ہسٹری ہے اس کی بھی. تو وہ میں نے سنا بھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا اس کو میں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ فی الحال تو غصے میں ہوگا کہ اس طرح سے وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ابھی کیا ہوگا اس کا. فی الحال بہت جلدی ہے، دوسرا دن ہے، تو اس طرح سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی کیونکہ آ رہی تھی اس طرح سے، کیونکہ وہ والی فیلنگ بھی آ رہی تھی کہ وہ سوشل میڈیا فینومینا ہے، آپ فوری وہ آپ سمپتی وہ والا چکر. میں کافی اپنے آپ کو ریزسٹ کیا کہ نہیں کروں گا، بس مطلب جو بس گاؤں جا کے وہ بندے کو صحیح سکون ہوتا ہے نا، وہ ٹویٹر والا وہ جو آپ کے دوست ہیں یا ویسے وہ جرنل وہ ہے نا، تو میں نے نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن بیچ میں وہ 3-4 دن پہلے جو وزیرستان میں 3-4 عورتوں کو مارا تھا، اس میں بہت زیادہ لوگ لکھ رہے تھے کہ عورت مارچ والے کدھر ہیں، وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، جو کہ نیریٹو کو بالکل ہی دوسری طرف لے کے جا رہے تھے. حالانکہ نہ کہ یہ کہ طالبانوں کو یا جو حکومت ہے ان کی اداروں کو آپ کرٹیسائز کرے، وہ عورت مارچ کو ہی وہ کر رہے تھے، اور وہ اس کو کہہ رہے تھے. زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کا ایشو ہے ہی نہیں، تو اس لیے بھی میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ عورت مارچ آ رہی ہے، تو خاص کر اس طرح سے بہت زیادہ کیسز ہمارے اپنے فیملیز میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہم نہیں بتاتے. تو میں اس کنٹروڈکشن میں تھا کہ وہ سیمپتی والا چیز بھی مجھے گلٹ کر رہی تھی، اور یہ بھی تھا کہ میں چھپا بھی رہا ہوں. پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ کہنا چاہیے، مطلب کب تک ہم چھپائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آنر کلنگ اس طرح کی کبھی ہو جاتے تو ہم بالکل چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے کچھ ہوئے نہیں. ہماری جو دوسری زندگی ہے گاؤں میں جو ہے اس کو ہم شہر میں جو زندگی ہے یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں ان سے ہم چھپاتے ہیں. تو پھر میں نے کہا نہیں چھپانا چاہیے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کے اوپر بولنا چاہیے. اس کا آپ نے یہ بھی بات میں کرتا چاہوں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں مطلب پچھلے سال بھی عورت مارچ میں اتنا تو ایکٹیو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کام میں آن اینڈ آف کام کرتا رہتا تھا. تو کیونکہ میں نے کافی عرصہ کے ساتھ خاص کر جو عورت مارچ میں ایکٹیو ہیں ان کے ساتھ AWP میں دوسری جگہوں پہ کام کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. خاص کر عورت مارچ کے جس طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں اس پاکستان پچھلے 2-3 سالوں سے کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو نہیں چھپانا چاہیے.